پاکستان کا شمار اسلامی ممالک کی فہرست میں ہوتا ہے اور پاکستان اسلامی ممالک کی فہرست میں اولین صفوں میں شامل ہے، لیکن افسوس کہ پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود ہم نے پاکستان میں موجود اولاد رسول کی اہم ترین شخصیت کی آخری آرامگاہ کو صرف کسی عام مزار کی حیثیت تک ہی محدود رکھا اور چادریں چڑھانے یا تفریح کی غرض تک جانے کے لیے محدود کر دیا ہے۔ لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ایک ایسی شخصیت ہے جن کا شجرہ نسب پر بات کی جائے تو شاید لوگ اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں۔ عبداللہ شاہ غازی کا شجرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے امام حسن اور چھوٹے نواسے امام حسین حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بزرگوار ہیں، یعنی امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ اور امام حسین کی بیٹی شہزادی فاطمہ صغریٰ کے نکاح سے جو اولاد ہوئی وہ حضرت عبداللہ ہیں، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت نفس زکیہ اور حضرت نفس زکیہ ہی حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی ولادت 98 ہجری میں مدینے میں ہوئی اور آپ نے روضہ رسول میں ہی اپنے ابتدائی شب و روز گزارے۔ ولادت سے 3 سال پہلے 95 ہجری میں ایک بڑا سانحہ پیش آیا تھا جب 25 محرم کو امام زین العابدین کو مدینے میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا تھا۔ شہادت امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر نے مدینے میں ایک مدرسہ قائم کیا جسے بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے پروان چڑھایا۔ عبداللہ شاہ غازی نے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور آپ کے دونوں استاد یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے عظیم استادوں میں سے تھے۔ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام سے 15 سال چھوٹے تھے اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی عمر تقریباً 17 برس تھی۔ عبداللہ شاہ غازی عمر کے اعتبار سے امام موسیٰ کاظم سے 30 سال بڑے ہیں۔ آپ نے جس وقت ہوش سنبھالا مدینے سمیت پورے عرب میں بنو عباس کا دور تھا اور بنو عباسی خلیفہ کا اقتدار مضبوط ہوتا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے یہ اقتدار مضبوط ہو رہا تھا عرب سرزمین پر سادات کے خلاف ظلم بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک جانب بنو عباس کے خلیفہ بنو امیہ کا تختہ پلٹنے کے بعد اس غرور میں مبتلا تھے کہ ساری دولت اور طاقت ان کے پاس ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس حسد کا بھی شکار تھے کہ تمام اختیار ان کے پاس ہونے کے باوجود لوگ سادات کی عزت کیوں کرتے ہیں جبکہ سادات تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں۔ ایسے میں سادات کا سرزمین حجاز پہ رہنا محال ہوتا جا رہا تھا، اور یہ وہی وقت تھا جب سادات کی ایک بڑی تعداد نے امام موسیٰ کاظم سے مشورے کے بعد عرب چھوڑ کے دیگر ممالک کا رخ کیا اور ایک بڑی تعداد ہندوستان کی جانب ہجرت کر گئی۔ چند ہی سال بعد ابو جعفر منصور کا دور آیا اور یہ وہ عباسی خلیفہ تھا جس نے ایک سخت حکم جاری کیا اور کہا کہ جہاں بھی سید ملے اسے قتل کر دیا جائے، لہٰذا اس کا یہ حکم ہندوستان تک بھی پھیل گیا۔ اسی دوران سندھ میں بے وطنی کی زندگی گزارنے والے عبداللہ شاہ غازی کو 14 رمضان 145 ہجری کو خبر پہنچی کہ ان کے والد کو عرب میں قتل کر دیا گیا اور حضرت نفس زکیہ کی لاش کو پامال کیا گیا ہے۔ جب یہ خبر عبداللہ شاہ غازی کو ملی تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اور انہوں نے دعا کی کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا پوری دنیا میں سادات پھیل جائیں گے۔ جب منصور کو علم ہوا کہ گلشن نبی کا ایک پھول ہندوستان میں بھی موجود ہے تو منصور نے ایک لشکر کو ترتیب دیا جو حضرت عبداللہ شاہ غازی اور ان کے صحابہ کو قتل کرنے کی غرض سے سندھ پہنچا۔ چند دوسری روایات کے مطابق یہ بھی ملتا ہے کہ محمد بن قاسم کے سندھ آنے کے بعد محمد بن قاسم کے سخت گیر فوجیوں نے بھی ٹھٹہ کے قریب ایک حملہ کیا تھا اور اس حملے میں کچھ سادات مارے گئے تھے جن میں عبداللہ شاہ غازی کا نام بھی آتا ہے۔ بہرحال جب منصور کو علم ہوا تو اس نے قتل کا حکم دیا تھا اور لاش کو جلا دینے کا حکم دیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس وقت سندھ کے گورنر حشام کے تعلقات بہت بہترین تھے اور حشام نے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے عبداللہ شاہ غازی کے قتل کے بعد ان کے جسم کو پامال ہونے سے بچا لیا تھا اور رات کی تاریکی میں ٹھٹہ سے کچھ دور کے فاصلے پر سمندر میں ایک جزیرے نما جگہ پر عبداللہ شاہ غازی کی تدفین کروائی تھی، اور یہ جگہ اب پانی سے ہٹ کے کراچی کلفٹن کے نام سے مشہور ہے، اور یہ المناک حادثہ ذی الحج 151 ہجری کو پیش آیا۔
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ایک اسلامی ریاست میں ہونے کے باوجود انتظامیہ اور حکومت کی عدم توجہی کا شکار ہے۔ قیام پاکستان کو 70 سال سے زیادہ بیت گئے اور عبداللہ شاہ غازی کا مزار چونکہ 1947 میں پانی کے اس طرف ایک چھوٹے ٹیلے نما جزیرے پر واقع تھا، لیکن آج آبادی کے درمیان ہونے کے باوجود بھی انتظامی اعتبار سے وہ مقام نہیں رکھتا جو اس کا مقام ہے۔